الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق پروردگار بحق محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق علم جل و علا بحق اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالخص بانیان مجلس کے مرحومین مرحوم حاجی اے بی ظفر صدیقی صاحب اور ان کی زوجہ مرحومہ اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہاتھیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صاحب میرے محترم معزز و مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آخری پارہ میں سورہ مبارکہ والعصر میں انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں میں کیا چیز مؤثر ہو سکتی ہے اس کا فارمولہ بیان فرمایا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تحقیق سارے انسان گھاٹے میں ہیں، ہر انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، صرف وہ بندہ گھاٹے میں نہیں ہے جو 4 کام کرتا ہے. 4 نکاتی فارمولہ ہے نقصان سے
بچنے کا، دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے ہو جانے والے نقصان کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں، نقصان پورا ہو جائے گا۔ کون سے 4 نکات ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، دوسرا نسخہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیں، تیسرا نسخہ یہ ہے وتواصوا بالحق، ایمان لے آئے، عمل صالح کر لیا، خود حق کو پہچان لیا، خود حق کو پہچان کے حق کو اپنے سینے میں دفن کر دینے سے کامیابی نہیں ملتی، وتواصوا بالحق، لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرے، دوسروں کو بھی حق کے سبق پڑھائے، اور وتواصوا بالصبر، اور پھر ظاہر ہے جب حق کی بات کریں گے، حق کی تبلیغ کریں گے، حق کی تلقین کریں گے تو اس راہ میں مشکلات آئیں گی، اس راہ میں پریشانیاں ہوں گی، اس راہ میں دکھ و تکلیفیں ہوں گی۔ فرمایا پھر حق کی راہ میں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ سما خراشی کر سکوں گا، طالب علموں والی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ علماء کرام مفصل آپ کے علاقے میں خطاب فرماتے رہتے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان کے علمی فیوز و برکات سے تو آپ انشاءاللہ فیض حاصل کرتے ہوں گے۔ میں اپنے انداز میں طالب علموں والی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا نسخہ، پہلا فارمولہ، پہلا سبق نقصان سے بچنے کا ہے ایمان۔ ایمان یاد رکھنا عزیزو، انسان میں اور حیوان میں فرق یہ ہے، حیوان جتنے کام کرتا ہے وہ اپنی طبیعت اور فطرت کی وجہ سے کرتا ہے۔ حیوان کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے، شیر نے حملہ کر کے اپنے شکار کو دبوچ لینا ہے اور کھا دینا ہے، چیر پھاڑ دینا ہے، وہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ حیوان جو کام کرتا ہے وہ اپنی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، اپنے فطرت اور تخلیق کے تقاضوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ انسان جتنے کام کرتا ہے یہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے بدن کے اندر ایک حکومت کا نظام بنایا ہے، اس کا مرکز دل ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، اس ایمان، اس فکر اور اس عقیدے کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ ایک بنیادی فرق ہے انسان میں اور حیوان میں۔ میں جو یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ اچانک نہیں ہلتے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میری زبان ایسے ہی نہیں بولنے لگ جاتی، یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے ہی آپ نہیں دیکھ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ میں جو کچھ کرتا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں،
میں یہاں چل کے آیا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے یہ کسی عقیدے، کسی فکر اور ایمان کی وجہ سے کرتا ہے جو اس کے قلب میں موجود ہوتا ہے۔ انسان کے اعضاء تابع ہیں، اللہ نے قلب کو حاکم بنایا، انسان کے دل کو باقی اعضاء پر حکومت عطا کی ہے۔ آنکھ دیکھنا چاہے اس کی اجازت کے بغیر دیکھ نہیں سکتی، خواہش فوراً آٹومیٹکلی کوئکلی بڑی تیزی کے ساتھ دل پر پیش ہوتی ہے، دل آرڈر دیتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، کان تب سنتا ہے جب ادھر سے اذن ملتا ہے، زبان تب بولتی ہے جب ادھر سے اجازت ہوتی ہے، ہاتھ تب حرکت کرتا ہے جب ادھر سے اجازت ہوتی ہے۔ اور یہاں قلب کے اندر ایمان ہوتا ہے، عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبانوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، بدن کے دیگر اعضاء کے ساتھ عقیدے کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو واضح ہوا انسان کے اعمال ایمان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ ہم جب سکول میں پڑھتے تھے تو بچوں کو سمجھانے کے لیے جو اخلاق کی مثالیں کتابوں میں ہوتی تھیں، وہ ایک عربی کا مقولہ جسے اردو میں ہماری کتابوں میں نقل کیا گیا کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ جو برتن کے اندر ہو، اگر اس کے اندر شربت ہے تو شربت نکلے گا، پانی ہے تو پانی نکلے گا، لسی ہے تو لسی نکلے گی، دودھ ہے تو دودھ نکلے گا۔ اسی طرح اس قلب کے اندر جو قلب کے اندر ہوگا وہی اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگا۔ بندے کا عمل در حقیقت مجسم ایمان ہوتا ہے، ایمان کی تجسیم کی صورت ہوتی ہے۔ ایمان مجسم دیکھنا ہو، انسان کے عمل کو دیکھو، جو یہ کر رہا ہے در حقیقت یہی اس کے اندر۔ یہ تمہید تھی، بات سمجھانی تھی کہ ایمان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب ہم اگرچہ کہتے رہیں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا یہ ایمان نہیں ہے، میں کر یہ رہا ہوں، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا جھوٹ بول رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے۔ یا ایمان تمام تر زندگی کی اعمال کی بنیاد ایمان۔ ایمان کتنا محکم ہونا چاہیے؟ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ایمان الایمان شجرۃ اصلها الیقین فرعها التقیٰ نورها الحیاء ثمرها السخاء۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ ایمان ایک درخت ہے، ایمان درخت ہے، درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، درخت کا ثمرہ اور پھل ہوتا ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ایمان اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑیں یقین ہوتی ہیں۔ بہت اہم بات ہے جو پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ ایمان، عقیدہ، وہم، توہم، وہمیات، توہمیات کا مجموعہ ایمان نہیں ہوتا۔ عقیدہ بندہ وہم کا شکار ہو کے کسی بات کو دل میں بٹھا لے، وہم عقیدہ نہیں ہوتا، تھوڑی مشکل بات ہے۔ ایک ہوتا ہے وہم، خدام صاحب، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے یقین۔ چار مرحلے ہوتے ہیں انسان کے خیالوں کے۔
ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے یقین۔ جہاں دونوں طرفیں برابر ہو، 50-50 ہو، 50% احتمال ہے یہ بات ایسے ہے، 50% احتمال ہے نہیں ایسے بھی ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں شک۔ فلاں بندہ آیا ہے کہ نہیں آیا، شاید آ گیا ہو، شاید نہ آیا ہو، شک ہے۔ 50% احتمال ہے آ گیا، 50% احتمال ہے نہیں آیا، اسے کہتے ہیں شک۔ 60%، 70%، 80%، 90% جدھر احتمال ہو اسے ظن کہتے ہیں۔ 10%، 20%، 30%، 40% جدھر ہو اسے وہم کہتے ہیں۔ زیادہ احتمال ہے آ گیا ہے اسے ظن کہیں گے، تھوڑا احتمال ہے شاید نہ آیا ہو اسے وہم کہتے ہیں، اور یقین ہوتا ہے 100%۔ یا اس وقت مجلس ہو رہی ہے، بولو 1% احتمال ہو کہ مجلس نہیں ہو رہی، 1%۔ یہ لائٹ جل رہی ہے اس وقت یہ بند ہے، 1% احتمال ہو یہ بند ہے، نہیں، اسے یقین کے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا بند ہے، 1% بھی احتمال ادھر بند ہونے کا نہیں ہے، ادھر کے چلنے کا، اسے کہتے ہیں یقین۔ عقیدہ اور ایمان وہم کا نام نہیں ہے، شک کا نام نہیں ہے، ظن کا نام نہیں ہے۔ 100% اللہ کے اللہ ہونے، محمد کے رسول ہونے اور علی کے ولی ہونے کا یقین ہو تو عقیدہ بنتا ہے۔ محمد وآل محمد۔ اس کی جڑیں یقین ہے، عقیدہ ایمان تبھی ایمان بنتا ہے جب اس کی بنیاد یقین پہ ہو۔ اللہ کے بارے میں ایمان ہے، پیغمبر کے بارے میں ایمان ہے، آل محمد کے بارے میں ایمان ہے، قرآن کے بارے میں عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں عقیدہ ہے، ملائکہ کے بارے میں عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے۔ جو عقائد کی فہرست ہے جو ہمارے علم کلام میں علماء نے بیان کی ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، انہیں ماننا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ساروں کے بارے میں یقین کی منزل پہ ہو تو بنے گا ایمان۔ یہ ہے ایسے بھی ہے، علی اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ جو آخر پھر سارے لوگ غلط کہتے تھے۔ میری بات سمجھ نہیں ہے بھئی؟ چلو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، تو پھر مدینے کے وہ سارے لوگ اس دور میں سارے غلط کہتے تھے۔ تھوڑا احتمال ادھر بھی، اگر تھوڑا بھی ادھر چلا گیا نا تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں۔ ایمان کہاں ہوگا؟ 100%، 100% توہم، وہمیات نکال اپنے ذہن سے، نکال اپنے اندر سے ہر قسم کے وہم کو، ہر قسم کے شک کو، ہر قسم کے ظن کو اپنے اندر سے نکال، اور یقین کی منزل پہ بیٹھ کر اقرار کر، اللہ کا نبی جو دروازہ مجھے دکھا کے گیا تھا، دنیا میں بھی حق وہی ہے، آخرت میں بھی حق وہی ہے۔ یقین ذرہ برابر پیچھے ہٹے گا نا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ 100% ایمان کی منزل جنہیں ماننا ہے، ہم نے ابھی فہرست ہے، بعد میں انشاءاللہ اگلی مجالس میں اگر یاد رہا تو عرض کروں گا، لیکن ابھی ایمان 100%، جنہیں مان رہا ہوں میں، اللہ کو اللہ مان رہا ہوں 100%۔ اللہ قادر ہے
100% یقین ہے؟ جب اس کی قدرت پہ یقین ہے تو رزق کے کم ہونے پہ روتا کیوں؟ یقین کی منزل کہاں ہے یقین؟ اپنے اندر ٹٹولے تھوڑا سا نا، اپنے آپ کو کھگالے تھوڑا سا نا، اپنے آپ سے بات تو کرے نا، اب یقین کی کس منزل پہ ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں نا، کیا خیال ہے اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتا یا نہیں دیکھتا؟ ہر وقت ایک لمحہ ہم اللہ کی نظروں سے غائب ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ اللہ ہر وقت دیکھ رہا، اللہ ہر وقت ہر جگہ بندے کو دیکھ رہا، یقین ہے؟ چپ ہو گئے ہو؟ یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا، 24 آور دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اسی کے سامنے اس کا گناہ کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عبد خدا کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھ کے گناہ کر جو آج گواہ ہے وہی کل جج ہوگا۔ پھر اسے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں۔ کس یقین کی منزل پہ؟ اصلھا الیقین، ایمان کی بنیاد یقین۔ اگر یقین ہے تو عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے تو ابھی ہمیں اس میں اپنے آپ پر غور کرنا۔ یہ ظاہر اب اسی پہ بحث پہ چلا گیا تو گھنٹہ گزر جائے گا، وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں بڑی تیزی سے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ کہ فرعھا التقیٰ، جڑیں نظر نہیں آتی۔ کسی درخت کی جڑیں نظر آتی؟ جڑیں زمین کے اندر ہوتی، جڑیں نظر کھود کے دیکھنا چاہو تو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی جڑ کو چوٹ لگ جائے، وہ زخمی ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، جڑ خشک ہو گئی تو درخت خشک ہو جائے گا، ہوا لگ جائے گی وہ ختم ہو جائے گا، درخت خشک ہو جائے گا۔ جڑیں دیکھی نہیں جا سکتی ہیں۔ جڑوں کی زندگی کا پتہ شاخوں کے ہرا بھرا ہونے سے لگتا ہے۔ شاخ ٹھیک ہے، پھل دے رہی ہے، ہری بھری ہے، تازی ہے، خراب نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے اس کی جڑ بھی زندہ ہے، جڑ کو کوئی کیڑا نہیں لگا، جڑ کو کوئی خرابی نہیں لگی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ایمان وہ شجر ہے، وہ درخت ہے، اصلھا الیقین، جس کی جڑیں یقین ہے، وفرعھا التقیٰ، اس کی شاخیں تقویٰ پرہیزگاری نیکیاں ہے۔ اگر دیکھنا ہو جڑ کی، اس ایمان کی جڑ یقین تیرے اندر ابھی موجود ہے، وہ جڑ خراب نہیں ہوئی، اس کو کوئی شرک کفر منافقت کی کوئی ہوا نہیں لگی، وہ خراب نہیں ہوا۔ تو دیکھ تقوی کی شاخ زندہ ہے یا مر گئی؟ تقوی کی شاخ کتنی زندہ ہے؟ فرعھا التقیٰ، اس کی شاخ تقویٰ ہے، تقویٰ، ایمان کی شاخ تقویٰ ہے۔ کتنا تقویٰ الہی ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کتنا اللہ کی اللہ سے نہیں ڈرنا۔ غور فرمائیے، اللہ سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے، اللہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ سے مت ڈرو، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت، اللہ تو کتنا کریم ہے، اللہ تو کتنا مہربان ہے، اللہ تو کتنا کریم شفیق مالک ہے۔ دنیا میں جو بندہ جس شے سے ڈرتا ہے نا اس سے دور ہوتا ہے۔ سانپ سے بندے ڈرتے، سانپ سامنے آ جائے تو بندے، شیر سامنے آ جائے تو، درندہ سامنے آئے تو بندے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ دیوار گر رہی ہے تو میں پیچھے ہٹوں گا نا،
جس سے جو ڈرتا ہے نا اس سے پیچھے ہٹتا ہے. اور اللہ کے بندو، اللہ کو اتنا کریم بادشاہ ہے، دنیا میں جو جس سے ڈرتا ہے نا اس سے دور ہوتا ہے. اللہ وہ کریم بادشاہ ہے جو اس سے ڈرتا ہے اس کے نزدیک ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جائے. دوسروں سے ڈرتا ہے دور ہو، اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. ہاں اس کی شاخ تقویٰ ہے. تقویٰ ایک وسیع مفہوم. تقوی کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اندر سے کنڈی، کوئی کھانا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس مسجد میں بیٹھ اللہ اللہ کرتا رہے، بس اللہ اللہ کر. یہ تقویٰ ہے؟ ہرگز نہیں، غلط فہمی ہے. تقویٰ تجارت کے خلاف نہیں، تقویٰ سماجیات کے خلاف نہیں، تقویٰ تعلقات عامہ کے خلاف نہیں، تقویٰ رشتہ داریوں کے خلاف نہیں، تقویٰ اجتماعیات کے خلاف نہیں. تقویٰ نام ہے، وہاں نظر آ جہاں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تقوی کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ میں دنیا سے لا تعلق ہو جاؤں. تارک الدنیا ہونا اسلام میں اس کی اجازت. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. ترک دنیا کر دے، پہاڑوں میں چلا جا، غاروں میں زندگی گزار، دنیا سے تعلق توڑ دے، کوئی رشتہ تیرا نہیں ہے. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے اسی معاشرے میں رہے، تیرے رشتہ دار بھی ہو، تیرا تعلق ماں کے ساتھ بھی ہو، بہن کے ساتھ بھی ہو، تیرا تعلق بچوں کے ساتھ بھی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو. گلی میں بھی چل، کاروبار بھی کر، دکان بھی کر، کھیتی باڑی بھی کر، لیکن کر اس طرح جس طرح امام المتقین کہے. کر اس طرح. کر. کیا امیر المومنین علیہ السلام تجارت نہیں کرتے؟ ہاں کرتے تھے. امیر المومنین ہم تو کیا ہیں. میرے امیر نے کنویں کھودتے تھے. کنواں کھودتے، نیچے سے پانی نکلتا، پھر اس کنویں کو فروخت کرتے، پھر فروخت کر کے جو پیسے ملتے تھے اس سے غلام خرید کے خدا کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے. عجیب ہے. کئی کنویں کھودے، جب پانی نکل آیا انہیں خدا کے نام پہ وقف کر دی. اگر یہی اپنی آمدن کا ذریعہ ہی بنا لیتے تو بھی ان کی زندگی کے لیے، عادی زندگی کے لیے بہت تھا نا. وہ کنواں کھودتے وقف کر دیتے. تقویٰ. کنواں کھودتے، پانی نکلا، اسے بیچ دیتے، کسی زمیندار کو بیچ دیتے، وہ بیچ کے اپنی کھیتی باڑی کرتا، یہ اس سے پیسے لے کے غلام خرید کے خدا کی راہ میں آزاد کر کے خالق کا شکر ادا کرتا. تقوی کا معنی صرف تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، یہ توبہ 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 یہ مذاق ہے. توبہ پڑھی جانے والی شے نہیں. ہم توبہ پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھو، 70 مرتبہ پڑھو، پوری تسبیح پڑھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو. توبہ پڑھی جانے والی شے نہیں ہے، توبہ کی جانے والی شے. توبہ کی جاتی ہے، پڑھی. فروا تقا، متقی بن جا، پرہیزگار بن جا. یہ اس کی شاخ ہے ایمان کی. جڑ کا پتہ چلے گا شاخوں کے ساتھ. شاخ تقوی والی شاخ زندہ ہے، کاروبار صحیح کر رہا ہے،
جائز منافع کماتے، حلال کماتے. اپنے بچوں کو ٹائم دینا بھی تقویٰ ہے. ہاں لگا ہوا پیسے کمانے کے لیے. کل بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، خدا کی قسم یہ مرنے کے بعد نا یہ وراثت میں جھگڑیں گے، ان کے لیے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں. انہیں ٹائم دے اور انہیں سمجھا ہم نے علی کو امام ماننا کیسے ہے. نہیں سمجھا، انہیں وقت دے، انہیں ٹائم دے. یہ امانت ہے. امانت کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس بندے سے اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بچوں کی شکل میں امانت دی تھی، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ. یہ امانت ہے. امانت مومن امانت میں خیانت نہیں کرتی، اس میں خیانت نہ کر. میں نے پڑھا قیامت والے دن ایک بیٹا آئے گا، ایک بیٹا، العیاذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے. معصوم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، او حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری انسانیت جمع ہے. یہ بچہ آئے گا اپنے باپ کے گریبان سے پکڑے گا. ساری دنیا کھڑی ہے، ابھی یہ مجلس ختم ہو، یہ سینکڑوں لوگ گلی میں کھڑے ہوں، ایک بچہ آ کے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے. باپ تو گھر جانے سے پہلے مر جائے گا. یہ کیسی اولاد مجھے ملی. یہ اتنے سے بندوں میں برداشت نہیں. آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان جمع، سارے انبیاء جمع، سارے اولیاء جمع، سارے اوصیاء جمع، ساری انسانیت جمع، سارے انسان اکٹھے گریبان سے پکڑے گا. باپ کو گھسیٹے گا، گھسیٹ کے بارگاہ رب العزت میں لائے گا. میرا اللہ فیصلہ فرما، تو نے مجھے اس کے گھر پیدا کیا تھا، اس نے مجھے دین نہیں بتایا تھا. دنیا کے ساری باتیں بتائی تھی، دین کی باتیں نہیں بتائی تھی. کس نے بتانا ہے بھائی؟ کس نے پڑھانا ہے بھائی؟ آپ کے پاس امانت. فروحا تقا، بچے کو ٹائم دے، یہ تقویٰ ہے. بچوں کے حق میں دعا کیا کر، تقویٰ ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا کر اللہم اجعلہم ابرارا اتقیاء مطیعا للہ مطیعا لک ولأولیائک. میرا اللہ انہیں ابرار بنا دے، انہیں نیکوکار بنا دے، انہیں اچھا بنا دے، انہیں اپنا بھی مطیع بنا، اپنے ولیوں کا بھی مطیع بنا. یا تقوی شاخ ہے ایمان کی. فرمایا وَنُورُهَا الْحَيَاءُ، یہ ایسا درخت ہے جس کی روشنی حیا ہے، جس کا نور شرم و حیا ہے. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا وہ شرم و حیا والا ہوتا ہے، وہ شرم کرتا ہے، وہ حیا کرتا ہے. لا دین لمن لا حیا له. معصوم فرماتے جس کے اندر حیا نہیں ہے، جس کے اندر شرم نہیں ہے، لا دین لہو، وہ بے دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. حیا کیا کر، شرم کیا کر، اپنے بابا کا حیا کر، اپنی اماں کا حیا کر، اپنے رشتہ داروں کا حیا کر، اپنے نبی کا حیا کر، اپنے ایمان کا حیا کر، اپنے اللہ سے حیا کر. کتنا شرم کرتا ہے. استحیوا من اللہ حق الحیاء. پیغمبر فرماتے اتنا حیا کرو اللہ کا جتنا حیا کرنے کا حق. کتنا حیا کرنے کا. وَجْعَلُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سِتْرًا وَلَوْ كَانَ رِقًّا. اپنے اور اپنے خالق کے درمیان شرم و حیا کا ایک پردہ رکھو، اگرچہ باریک ہی کیوں نہ ہو. سارے پردے ہٹا نہ دے حیا کے. اتنا تو ذہن میں رکھنا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے.
میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے عطا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو حیا کرنا۔ نوکر سے ڈرتا ہے؟ ہاں؟ دکان کا نوکر دیکھ رہا ہو مالک بے ایمانی کر رہا ہے، اچھا سچ بتانا، اس سے چھپ کے کر رہے تھے نوکر سے، لیکن نوکر نے کسی طریقے سے دیکھ لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے ایک حرکت کرتے دیکھ لی ہے، اندر کچھ ہوتا ہے؟ میں جو یہ گڑبڑ کر رہا تھا میرے نوکر نے دیکھ لیے یہ گڑبڑ، کچھ ہوتا ہے اندر؟ یعنی اپنے نوکر کی نظروں سے گر گیا ہوں، شرم آتی ہے؟ نوکر کی نظروں سے گرتے ہوئے شرم آتا ہے، مالک کی نظروں سے گرتے ہوئے شرم نہیں آتا؟ اس کو تو دھوکہ دے سکتے ہو نا، اللہ کو تو نہیں دے سکتے ہو نا۔ نورہا الحیا، اپنے خالق کا شرم کر، اپنے خالق کا حیا کر، وہ کھا جو اللہ کہتا ہے، وہ پی جو اللہ کہتا ہے، اس وقت کھا جب اللہ کہتا ہے، اس وقت چھوڑ دے جب اللہ کہتا ہے، وہاں آ جا جہاں اللہ بلاتا ہے، آ جا، تیرا کام بس آنا ہے، قبول کروانا تیرا کام۔ کیا خیال ہے؟ نماز پڑھنا ہمارا کام ہے یا قبول کروانا؟ روزہ رکھنا ہمارا کام ہے یا قبول کروانا؟ حج کرنا ہمارا کام ہے یا قبول کروانا؟ تیرا کام ہے کر، اس کو پسند آ گیا تو قبول کر۔ نور الحیا، شرم کر۔ اور سنو عزیزو، ایک قافلہ آ رہا تھا، راستے میں پیغمبر اکرام اسلام سے ملاقات ہوگی، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پیغمبر اکرام اسلام نے پوچھا ما انتم، کون ہو؟ کہنے لگے نحن مومنون، ہم مومن ہیں۔ ماشاءاللہ، کون ہے؟ نحن مومنون، ہم مومن۔ پیغمبر نے پوچھا بتاؤ ما حقیقت ایمانکم، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے، تمہارا ایمان کس چیز پر استوار ہے، تمہارا ایمان کس چیز پہ قائم ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تین چیزیں بتائیں، بڑی عظیم باتیں، ایمان کی حقیقت، ایمان کی بنیاد، ایمان کی اصل کیا ہے؟ فرمایا الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے، اس کے حکم کے سامنے جھک جاتے، جھک کے نتیجہ اس پہ چھوڑ دیتے، یہ ہے ہمارا ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ بہت بڑی بات ہے، الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ بہت بلند منزل ہے۔ مجھے ایک واقعہ ملا، ایک کتاب ہے تحفۃ الصائمین، روزہ داروں کے لیے تحفہ، تحفۃ الصائمین، اس میں یہ واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت رسول، اللہ سے عرض کرتے میرا اللہ مجھے اپنا محبوب ملا، مجھے اپنا محبوب بندہ ملا۔ محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، اولو العزم پیغمبر، ارشاد پروردگار ہوا میرے عیسیٰ روح اللہ، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا محبوب مل جائے گا۔
حضرت عیسیٰ نے تیاری کی، سواری پہ سوار ہوئے، سواری چلائی، وقت مقررہ پر جب پہنچنا تھا جنگل پہنچے، وہاں عجیب منظر دیکھا، ایک خاتون ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، بدن زخموں سے چولے، مکھیوں کے بھی بناہٹ ہے، بیٹھی ہوئی ہے، زبان سے حمد خدا کر رہی ہے، الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ، میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ قریب آئے، کہا السلام علیکہ یا امت اللہ، ایک کنیز خدا میرا سلام۔ آنکھوں سے نابینی ہے، پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ کی آواز کو سنا، جو ہی سنا حضرت عیسیٰ نے کہا السلام علیکہ یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام۔ وہ نابینا عورت بول کے کہتی ہے وعلیکم السلام یا روح اللہ، عیسیٰ میرا بھی سلام۔ اللہ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت عیسیٰ پریشان ہے، پہلی مرتبہ تجھ سے ملاقات ہو رہی، پہلے تو نے میری کبھی آواز سنی نہیں۔ اللہ نے نابینوں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، آنکھیں نہیں دی ہوتی لیکن ذہنی صلاحیت، وہ آواز سے لہجے سے بندوں کو پہچان جاتے ہیں۔ بعض نابینے اتنے تیز ہوتے ہیں پیروں کی آہٹ سے پہچان جاتے ہیں کون آ رہا ہے۔ تو پہلی مرتبہ سنی آواز، اس سے پہلے تو آپ نے میری سنی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں؟ نابینا عورت کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کو کیا ہو گیا؟ جو اللہ تجھے میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ مجھے بتا بھی سکتا ہے کہ آنے والا عیسیٰ ہے۔ اللہ نے بتایا کیا مقام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ بتا آنکھیں تیری کوئی نہیں، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، صحت تیری کوئی نہیں، بدن پہ زخم ہے، زخموں پہ مکھیاں ہیں، ہاتھ بھی نہیں کہ اڑا سکے، کس نعمت پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نابینا ہے، اپاہج ہے، ہاتھ کوئی نہیں، صحت کوئی نہیں، الحمدللہ علی نعمائہ، مسکرا کے کہتی اللہ کے نبی عیسیٰ اللہ نے آنکھیں نہیں دی تاکہ ادھر نہ دیکھوں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تاکہ ادھر نہ بڑھے جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے پیر نہیں دیے تاکہ ادھر چل کے نہ جاؤں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے۔ بتا جیسی نعمتیں مجھے دی ہیں کسی اور کو دی ہیں؟ الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا یہ ایمان کی منزل ہے۔ ہم تھوڑے سے دکھی ہو جائیں، تھوڑے سے پریشان ہو جائیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑا کوئی اذیت دے دے، تھوڑی پریشانی لاحق ہو جائے، شروع ہو جاتے ہیں اللہ کا گلہ کرنے، اللہ کا شکوہ کرنے، اللہ کے خلاف زبان درازیاں۔ بھائی مولا علی بھی نہیں سنتے، کوئی وسیلہ ہی نہیں بنتا، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، پہلے اپنے اندر تو دیکھ یقین ہے کتنا۔ رضا بقضاء اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا۔ جس حالت میں رکھا ہے کیا ہوا؟ بیمار رکھا ہے تو کیا ہوا؟ بیمار میں ہوا ہوں یا اس نے کی ہے؟ بولو، اب بیمار میں ہوا ہوں یا اللہ نے بیمار کیا ہے؟ جب اس نے کیا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اس نے بیمار رکھا، بیمار دیکھنا چاہتا میں اس پہ راضی ہوں، وہ صحت دے دے میں اس پہ راضی ہوں، وہ فقر دے دے میں اس پہ راضی ہوں، وہ عمارت دے دے میں اس پہ راضی ہوں، وہ غریب کر دے تو بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اس کی رضا پہ فقیر اس کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو وہ جندوں سے ابو ذر بنتا ہے۔ راضی ہو والتسلیم لامر اللہ۔ ایمان کی دوسری منزل اللہ کے حکم کے سامنے
سر تسلیم خم کر، جھک جا. اس نے جو کہہ دیا. اچھا یہ صبح کی 2 کیوں ہیں بھائی؟ مجھے اس سے کیا غرض؟ اب یہ بھی بات شروع ہے. قبلہ بتائیں نا، یہ اللہ نے دوپہر کو 4 کیوں مانگی؟ وہ مغرب کو 3 کیوں مانگی؟ بھئی التسلیم لامر اللہ. جب اس نے کہا مجھے 2 چاہیے، پھر مجھے اس سے کیا ہے؟ اگر وہ 2 سے راضی ہوتا ہے، میں کتنا کملا ہوں، 2 رکعت سے اسے راضی نہیں کر سکتا. اتنا جلدی راضی ہو جانے والا اللہ. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ، وہ تیری رکعات کو نہیں دیکھتا، وہ تیری نماز کو نہیں دیکھتا، وہ تیری رکعتیں نہیں گنتا، وہ تیرے سجدے نہیں گنتا. اسے 2-4 سجدے نہیں چاہیے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے کس نیت سے جھکا ہے. یا رسول اللہ، یا علی صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے بلا لیا، میں آ گیا ہوں. اس نے کہا حی علی الصلاۃ، میں آ گیا. اب یہ کیا ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. تسلیم لامر اللہ. اچھا وہ کہتا ہے جب سال کے بعد جو کچھ کھاؤ معاف، پیو معاف، مکان بنایا معاف، حج کیا معاف، بچے کی شادی کر دی معاف، بچی کی شادی کر دی معاف، پرانی گاڑی بیچ کے نئی گاڑی خرید لی معاف. یہ سارا جائز. جو بچ گیا ہے نا، اس میں سے 20واں حصہ مجھے دے، 5واں حصہ مجھے دے. جو کھا لیا معاف، جو پی لیا، 2 کنال میں کوٹھی بنا لی، حج کر لیا، بولو زیارت پہ گیا، بیٹی کی شادی، قرضہ اتار دیا، بیٹی کی شادی، اچھے کپڑے خرید لیے، سب جائز ہیں. یہ جو باقی بچ گیا نا، بچ گیا ہے، اس میں سے بھی 80 تو رکھ لے، 20 میرے خزانے میں جمع کرا تھا. اگر وہ کہتا سارے واپس جمع کرو، جو بچ گئے نا وہ 30 ذی الحج کو واپس 1 محرم سے نیا کھاتا شروع کر سکتا تھا. اس نے یہ نہیں کیا. اس نے کہا چل جو کھا لیے وہ بھی حلال، یہ جو بچ گئے ہیں نا یہ بھی 80 تیرے، صرف 20 مجھے دے دے، میں اتنا کریم ہوں. اس کے بدلے میں بھی دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا دوں گا. یا رسول اللہ، یا سمجھ آئی بات؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن بات یقین کی ہے. یقین ہے اللہ دیتا ہے، اللہ کسی کی رکھتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نے کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت جھوٹ نہیں بولتا. اللہ رب العزت غلط بات نہیں کہتا. اللہ جو وعدہ کرتا ہے وعدے کے خلاف. وہ کہتا ہے میں دنیا میں 10 گنا دوں گا آخرت میں. لیکن شرط ہے ایمان تو ہو نا. اب ذرا سوچنا ہم سب کا ایمان کتنا ہے. ہاں کتنے بڑے مومن ہیں ہم. اپنے اندر جھانکنا کتنا ایمان ہے ہمیں. ہم ایمان کی تسلیم لامر اللہ. جھک جا. اس نے کہہ دیا لباس پہن، میں نے پہن لیا بس. وہ بڑی میں نے کہیں لطیفے کے عنوان سے ذکر تھا. حضرت سلیمان فارسی. اچھا یہ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان بھی کہتے ہیں سیڑھی کی طرح ہوتا ہے. جیسے سیڑھی نہیں ہوتی، ایمان بھی سیڑھی کی طرح. اس کے درجے ہوتے ہیں. ایمان کے 10 درجے ہیں. کیا خوب فرمان ہے میرے امام کا. میرے امام فرماتے ہیں کوئی پہلے درجے پہ، کوئی دوسرے درجے پہ، کوئی تیسرے درجے پہ. یہ سارے ایک جیسے ایک زینے پر نہیں کھڑے ہوئے. امام کہہ رہے ہیں اور بندگان خدا جو اوپر والے زینے پہ ہو نا،
نیچے والے کو دھکا نہ دینا. میں چوتھے سینے پہ کھڑا ہوں نا، وہ تیسرے والے کو اسے دھکا نہ دینا. معصوم کہہ رہے ہیں جو اوپر والا ہے نا وہ نیچے والے کو دھکا نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اوپر بھی زینے ہیں، اوپر والا اسے دھکا دے دے گا. انہیں کیا کریں پھر؟ فرمایا جو نیچے ہے نا اس کا ہاتھ تھامو، اسے سنبھالو، اسے حوصلہ دو، اسے تنہا نہ چھوڑو، وہ غلط محفل میں نہ چلا جائے، اسے سہارا دے کے بلند کرو تاکہ تمہارے ساتھ ایک زینے پہ آ جائے. سلیمان ایمان کے 10ویں زینے پر تھا. ایمان کے کل زینے ہی 10 ہیں، آخری زینے پہ سلیمان. داڑھی بڑی پتلی تھی، بالکل ایسے جیسے 2-3 بال، سنا ہے ایسے میں 3-4 بال ادھر تھے بس، باقی کوئی نہیں. کسی بندے نے کہا سلیمان یہ کیا داڑھی رکھی ہے تو نے، 3-4 بال ہیں، چھوڑ فارغ کر، یہ تو 3-4 بالوں سے کیا ہوتا ہے. سلیمان مسکرا کے کہتا ہے اللہ کے بندے اگر 4 بالوں سے وہ راضی ہو جائے، وہ جیسا بھی کوئی پاگل ہے جو اس کو ناراض کر بیٹھا. اب تسلیم لامر اللہ، جب اس نے کہا رکھو تو رکھو، میں نے تو نہیں بنائی، جیسی اس نے بنائی ہے ٹھیک ہے، مجھے اس سے کیا ہے. اور تسلیم لامر اللہ، خدا کے حکم کے سامنے جھک جا. جب وہ کہہ رہا یہ کر تو کر، بس تیری ڈیوٹی ختم ہو جائے. یقین کی منزلوں پہ جو فائز ہوتے ہیں نا عزیزوں، وہی کامیاب ہوتے ہیں. تاریخ پڑھو، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ پہلے 2 شہید ہیں اسلام کے. حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ، عمار ابن یاسر کے والدین. حضرت عمار ابن یاسر جو مولا علی کا بہت پکا صحابی، جنگ صفین میں شہید ہوئے، ان کے والد حضرت یاسر اور سمیہ یقین کی اس منزل پہ آ گئے تھے. بت پرستی چھوڑی، اللہ کو مانا، پیغمبر کو مانا، اس منزل پہ آ گئے. گرم ریتی پہ سلایا گیا، پتھروں سے مارا گیا، اتنے پتھر مارے پیٹ میں موجود بچہ ضائع ہو گیا، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو نہیں چھوڑا. کہا یہ نہیں چھوڑ سکتے، مار سکتے ہو تو مار دو. جو اس منزل پہ فائل ہو گئے نا وہ مومن کہلاتے ہیں. جو مومن کہلاتے. ابھی تو ہم امتحان کی منزل میں نہیں آئے. حضرت بلال کو مارتے تھے نا، کہتے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کہتا تھا لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑ سکتے. مارو جو یقین کی منزل پہ آ جائے. ابھی ہمارے عقیدے یقین کی منزلوں میں نہیں آئے. جو یقین کی منزل پہ آ جاتے ہیں نا، جو یقین کی منزل پہ ہوتے ہیں نا، پھر وہ قربانیوں سے گھبراتے نہیں. میں نے پڑھا، علماء نے کتابوں میں نقل کیا، حسین ابن علی یقین کی اس منزل پر فائز تھے. جب شہزادہ علی اصغر کی گردن میں تیر لگے نا اور وہ تیر نکالا میرے مولا نے، اس وقت پورے دن میں نہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، ہاتھوں پہ اٹھا کے نا ایک جملہ کا، میرا اللہ مجھے کوئی دکھ نہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے. اللہ جب تیرے سامنے ہو رہا ہے تو حسین کو کس بات پہ دکھ؟ یقین کی اس منزل پر ہو. پھر قربانیاں دیتے ہوئے بندے گھبراتے نہیں. پھر علی اکبر جائے تو جائے، عباس کے بازو قلم ہو تو ہو جائے، علی اصغر کو تیر لگے تو لگ جائے، قاسم کی لاش کا مال ہو تو ہو جائے،
میری لاش کے ٹکڑے ہو تو ہو جائیں، اور وہ اعلان کرے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد حسین کے قتل کے بغیر نہیں بچتا، اے بنی امیہ کی خون شام تلواروں، آؤ حسین کا بدن حاضر ہے، حسین کا بدن حاضر۔ یقین کہ اس منزل پر یقین، کہیں لغزش نہیں آئی نا، کہیں زبان میں لکنت نہیں آئی، کہیں حسین گھبرایا نہیں ہے نا۔ بڑے مشکل امتحان، یہ جو امتحان ہے نا، عصر عاشور تک آپ نے سنا، علماء سے محرم میں سنا، عصر عاشور تک کا امتحان حسین کی کربلا کا امتحان، بڑا مشکل صحیح، لیکن پھر بھی مرد تھے نا، مرد تو مرد میں جنگوں میں جاتے بھی ہیں، جنگوں میں لڑتے بھی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں۔ پوری تاریخ میں نے نہیں پڑھا کہیں کسی جگہ کسی کے قتل کے بعد اس کی بہنوں کو رسیاں پہنائی گئی۔ میں نے نہیں پڑھا، میں نے جنگ خیبر میں پڑھا ہے، مرحب کی بہن خود نقل کرتی ہے، میں تہیہ کر کے آئی تھی، میرا بھائی بڑا بہادر تھا، مرحب بڑا شجاع تھا، قتل ہو گیا ہے نا، میرا جی چاہ رہا تھا میں جی بھر کے روؤں گی، ایک عرصہ تک بھائی کو روؤں گی، لیکن جب میں بھائی کی لاش پہ آئی ہوں نا، مجھے رونا نہیں آیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے میرے بھائی کا قاتل شریف تھا۔ اللہ دعا کرو اللہ کرے قاتل شریف ہو۔ اللہ جانے کہتی ہے میں ساری زندگی روتی لیکن اب نہیں رہوں گی، مرحب چونکہ تیرا قاتل شریف ہے۔ مرحب کی بہن نہیں روئی، ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، کسی نے مارا نہیں تھا، کسی نے تماچے نہیں مارے تھے، کسی نے چادر نہیں چھینی تھی، بھائی کی لاش پہ رونے آئی تھی، مرضی سے نہیں روئی۔ ایک زینب ہے اسے رونے بھی نہیں دیا، ہاتھوں میں رسیاں، ایک رسی مظلوم ہے گھرانہ، ایک رسی میں 9 بیویوں کے گلے ہیں، چھوٹی بڑی بیویاں ایک رسی میں جکڑی ہوئی ہے، سب سے آگے زینب کبریٰ، سب سے پیچھے سکینہ، ایک رسی میں جکڑی ہوئی بیویاں آئی، اللہ تمہیں لے جائے، میں گیا ہوں، اللہ تمہیں لے جائے، اللہ تمہیں 40 پہ کربلا لے جائے، اللہ موقع عطا فرمائے، اللہ راستوں کو آسان کر دے، اور موقع عطا فرمائے، اللہ کہا جاؤ کہ نا خیمہ گاہ کے قریب جانا، خیمہ گاہ کے قریب سواریاں بٹھائی گئی تھی، زینب کبریٰ نے ایک بیوی کو سوار کیا، آ بہنوں میں کلثوم سوار ہو جا، آؤ میں فرما سوار ہو جا، آؤ بیویوں سوار ہو جاؤ، اکیلی بچ گئی زینب، کوئی سوار کرنے والا تو تھا نہیں، حالت کیا تھی، نظرت یمین و شمالا، اور جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، پھر مسیحا پڑھا، اور کدھر گئے مجھے سوار کرنے والے، کدھر گیا میرا غازی، کدھر گیا میرا اکبر، کدھر گئے میرے اولو محمد، اٹھے حضرت امام زین العابدین، پھپھی اماں میرے دکھوں میں اضافہ ہو گیا، کون بچ گیا جو سوار کرے، آج سجاد سوار کرتا ہے، پھپھی کو سوار کیا، جیسے ہی اونٹ اٹھے ایک دوسرے کی گردن میں گردن ڈالی، اور جانور اپنی بولیاں بولنے لگے، میری آقا دادی نے کہا سجاد تو زمانے کا امام ہے، بتا یہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں، کہ پھپھی اماں یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، تازیانے لگے، دوڑنا نہیں تمہاری پشت پر محمد کی لہریاں،
دوڑنا نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے، اللہ تمہیں لے جائے۔ اب مقتل کوئی زیادہ دور نہ تھا، پہنچی زینب کبریٰ، کھڑے ہوئے اونٹ سے نیچے اتری، چلی لاش کی طرف۔ میں نے پڑھا کئی مرتبہ بیٹھی ہے، کئی مرتبہ اٹھی ہے، کیوں بیٹھی؟ تھکی ہوئی نہیں تھی۔ جہاں حسین کی لاش کا ٹکڑا نظر آتا، اور زینب بیٹھ کے بیل گل آئی اپنے بھائی کے لاشے پر آ کے تسلی سے کہتی ہے بھائی اور میرا جی چاہتا تھا میں تیرے رخسار کو بوسا دوں، تیری گردن ساتھ نہیں ہے، سینے پہ بوسا دیتی، وہاں تیر لگے ہوئے ہیں، پھر کٹی ہوئی گردن پہ سر رکھے گا بھائی، اجڑی زینب کا سلام انت عزی، انت ابن امی زہرا، انت ابن رسول اللہ، میرا بھائی تو ہے، میری ماں کا بیٹا تو ہے، میرے نانا محمد کا نواسا تو ہے، بھائی میں جا رہی ہوں تیرا مشن بچانے۔ بس ایک روایت، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، چلو قافلہ تیار ہو جاؤ، ساری بیویاں اٹھی، ایک 4 سال کی سکینہ کہتی ہے بھائی سجاد ان سے کہو ساری بیویوں کو لے جائے، مجھے اکیلا کربلا چھوڑ جائے، مجھے ساتھ نہ لے جائے۔ سکینہ یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ کہ بھائی میں سنا کرتی ہوں میرے بابا کا صحابی ابو ذر جنگل میں مر گیا تھا، اس کی بیٹی بچ گئی تھی، اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد، بابا کے مرنے کے بعد راستے میں بیٹھی تھی، آنے جانے والوں سے کہتی تھی محمد کا صحابی مر گیا، لوگ آ گئے تھے، غسل دیا تھا، کفن پہنایا تھا، ابو ذر کو دفن کیا، جب تم چلے جاؤ گے میں بھی راستے میں بیٹھوں گی، آنے جانے والوں سے کہوں گی لوگوں ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن